اس مرتبہ ایک عجیب سے احساس نے اس کا دل شدت سے دھڑکا دیا تھا۔ وہ نہ جانے کیوں محسوس کرنے لگی تھی کہ اس وقت موت اس سے زیادہ دور نہیں ہے۔ وہ جس تالاب میں تیر رہی تھی، یہ تالاب اس کی قبر بننے والا ہے۔ وہ کانپ گئی۔ اس نے کبھی اپنی موت کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ چہ جایا کہ آبی قبر کا تصور ہی کپ کپی تاریک کرنے کے لیے کافی تھا۔ کمپیوٹر کے کاغذات، ٹائیگر نے دہرایا۔ میں انہی کاغذات کا تذکرہ کر رہا ہوں جن پر تم دنیا کی سب سے انوکھی فلم بنانے کا ارادہ کر رہی ہو۔ تمہیں ان کاغذات کے بارے میں کچھ یاد آیا یا نہیں؟ مجھے یاد ہے، وہ تلخی سے بولی، لیکن تم احمق ہو۔ میری حماقت کا تمہاری یادداشت سے کیا تعلق؟ وہ کاغذات صرف 1 گھنٹے بعد پریس کے ہاتھوں میں پہنچنے والے ہیں، وانڈا نے دمکانے والے انداز میں کہا۔ اوہ، کیا واقعی؟ ٹائیگر نے حیرت کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا پاؤں تیزی سے وانڈا کی کھوپڑی کی طرف بڑھا۔ وانڈا نے بڑی تیزی اور سرعت سے اس کی ٹانگ پکڑ کر اسے بھی تالاب میں گھسیٹ لینا چاہا تھا، لیکن اسے کہیں پہلے ٹائیگر کا پاؤں اس کی کھوپڑی پر دباؤ ڈال کر واپس اپنی جگہ پہنچ چکا تھا۔ اس کا دوسرا ہاتھ بھی پائپ سے ہٹ گیا اور وہ ایک بار پھر تالاب کے پانی میں ڈوبتی چلی گئی۔ پانی میں ڈوبتے وقت وانڈا نے اس بار آنکھیں بند نہیں کی۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ اسے پانی میں بڑے بڑے سیاہ دبے سے چکراتے ہوئے محسوس ہونے لگے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ دبے عفریتوں کی طرح اسے اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے بڑھ رہے ہوں۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لی۔ خوف اب رفتہ رفتہ اس کے اعصاب پر اپنے پنجے گاڑ رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر سطح آب پر آ گئی۔ خوف کے ساتھ ساتھ احساس ذلت اس پر دیوانگی طاری کر رہا تھا۔ اس نے آنکھوں سے پانی جھٹکا اور قہر آلود نظروں سے ٹائیگر کی طرف دیکھنے لگی، جو تالاب کے کنارے اس کی جانب جھکا ہوا تھا۔ میرا خیال ہے اب تک تمہیں یہ اندازہ ضرور ہو گیا ہوگا کہ میں یہاں تم سے کوئی مذاق کرنے نہیں آیا ہوں۔ ٹائیگر کے لہجے میں اس بار خاصی سنجیدگی تھی۔ اس کے بعد دانش مندی کا تقاضا یہی ہے کہ تم مجھے ان کاغذات کے بارے میں بتا دو۔ وانڈا ہونٹ چباتی اور پانی تھوکتی رہی۔ شہزاد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ بالکل اسی انداز میں مسکرا رہا تھا جیسے اس کے دفتر میں طلائی کنگن کو 2 انگلیوں کی مدد سے کاٹتے وقت مسکرایا تھا۔ تب وہ اس مسکراہٹ میں کسی جذبے کی جھلک دیکھنے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی، لیکن اب اس نے اس مسکراہٹ کو خوب اچھی طرح پہچان لیا تھا۔ یہ ایک بے رحم قاتل کی مسکراہٹ تھی جو ٹائیگر کے مردانہ وجاہت سے بھرپور چہرے پر دیکھنے والوں کو بڑی ہی غلط فہمی میں مبتلا کر دیتی تھی، اور اسے فوری طور پر پہچان لینا ہر کسی کے بس میں نہیں تھا۔ یہ ایک پیشہ ور قاتل کی مسکراہٹ تھی جو ایک محبت کرنے والے نوجوان کے چہرے پر سجی ہوئی تھی۔ وانڈا سمجھ گئی کہ اس حسین و جمیل نوجوان کے چہرے پر جب محبت کے تاثرات پیدا ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ محبت کرنا اس کا پیشہ ہے، اور جب یہ قاتل مسکراہٹ ابھرتی ہے تو اس کا مطلب سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ قتل کرنا اس کا پیشہ ہے۔ خوف اور دہشت کی ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی کے نچلے حصے میں پیدا ہوئی اور اس کا رواں رواں کانپ گیا۔ پائپ پر گرفت رکھنا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ یوں لگا جیسے کسی بھی وقت اس کی انگلیاں بے سہارا ہو جائیں گی اور وہ اپنے خوشنما تالاب کی گہرائی میں آبی قبر میں دفن ہو جائے گی۔ ٹائیگر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ محسوس کر چکا تھا کہ وانڈا پر حقیقت واضح ہو گئی ہے۔ کاغذات کہاں ہیں؟ میرے بریف کیس میں۔ اور بریف کیس کہاں ہے؟ اندر کمرے میں، اس نے چیخ کر کہا۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں بے اختیار یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ڈاکٹر گورڈنز کسی وجہ کے تحت واپس آ جائے۔ یہ مایوس ذہن کی ایک سوچ تھی۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا تھا، لیکن دل کی گہرائی سے وہ جانتی تھی کہ گورڈنز اب واپس نہیں آئے گا۔ وہ اپنا کام ختم کر کے واپس جا چکا تھا اور اب اسے جو کچھ بھی کرنا تھا وہ کہیں اور ہی کرنا تھا۔ ٹائیگر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں۔ اتنی دیر میں تم ایک غوطہ اور لگا لو۔ یہ کہہ کر اس نے بڑی بے رحمی سے پاؤں وانڈا کی کھوپڑی پر رکھ کر ایک بار پھر اسے پانی میں دھکیل دیا۔ وہ تیزی سے نیچے گئی اور جیسے ہی اس کے پاؤں فرش سے ٹکرائے اس نے خود کو فوراً ہی اچھال دیا۔ وہ کسی مچھلی کی طرح تیرتی اور پانی کو کاٹتی اوپر اٹھی۔ اس نے جلدی سے پائپ تھام لیا۔ پائپ کے سہارے رک کر وہ ایک لمحے تک ہامتی رہی، پھر اس نے پانی سے بھری ہوئی آنکھوں سے دروازے کی طرف دیکھا جو تالاب سے کافی دور تھا، اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ شہزاد کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کا صاف مطلب یہی تھا کہ جب تک وہ تالاب کی تہہ سے لگ کر سطح آب پر ابھری، شہزاد اتنی دیر میں گھر کے اندر پہنچ چکا تھا، اور جب وہ خود کو پانی سے نکال کر کنارے پر پہنچا رہی تھی تو اس نے شہزاد کو گھر سے باہر آتے دیکھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں کاغذات کی تہیں دبی ہوئی تھی اور وہ تیزی سے ان کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ یہ تو مل گئے، ٹائیگر نے قریب آتے ہوئے کہا۔ تم نے یہ کاپیاں کہاں سے بنوائی تھی؟ یہ کاپیاں میں نے نہیں، گورڈنز نے تیار کرائی تھی، اور ان کی تعداد کیا تھی مجھے معلوم نہیں، وہ بے بسی سے بولی۔ اس کا حسین سراپا کسی نازک پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اس نے تمہیں کتنی نقول دی تھی؟ 8۔
اور اصل کاپی جسے باقی نقلیں تیار کی گئی تھی۔ ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تعداد میں تو یہ پوری ہی لگتی ہے۔ اس نے کاپیوں کی تعداد کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، اس کے علاوہ بھی کوئی نقل ہے؟ تمہارے دفتر میں ایک آدھ نقل تو ضرور فائل کی گئی ہوگی۔ نہیں، وانڈا نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ پریس ریلیز؟ نہیں، ابھی نہیں دی گئی۔ اور فلم کا مسودہ تیار کرنے کے لیے مصنف کو بھی کوئی نقل نہیں بھیجی؟ شہزاد نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وانڈا نے نفی میں سر ہلا دیا اور اس کے بالوں کی رنگت دھل گئی تھی اور بالوں نے ایک دوسرے سے چپک کر رسیوں جیسی شکل اختیار کر لی تھی۔ جب اس نے سر کو منفی جنبش دی تو یوں لگا جیسے کئی رسیاں دائیں بائیں متحرک ہو گئی ہوں۔ میں پریس کو ہمیشہ زبانی بیان دیا کرتی ہوں، وانڈا نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا، اور آج بھی میں زبانی ہی سب کچھ کہوں گی۔ ذرا سی صیغے اور زمانے کی تصحیح کر لو ڈارلنگ، ٹائیگر نے اس کا تفاخر محسوس کر کے کرخت لہجے میں کہا۔ اب تم پریس کو کوئی بیان نہیں دے سکتی۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ تمہیں اپنے فرشتوں کو زندگی کے گناہوں کا حساب دینا پڑے گا۔ اس مصروفیت کی وجہ سے تمہیں پریس کو کوئی بیان دینے کی فرصت ہی نہیں مل سکے گی۔ ٹائیگر کا لہجہ ایسا تھا کہ وانڈا کو ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے آتے محسوس ہونے لگے۔ وہ ٹائیگر کی آنکھوں میں نوشتہ مرگ دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کا پاؤں حرکت میں آ گیا۔ چوٹ وانڈا کی ٹانگ پر لگی تھی اور وہ ایک بار پھر پانی میں جا گری تھی۔ ٹائیگر نے ادھر ادھر دیکھا۔ تالاب سے کچھ ہٹ کر ایک بٹی تھی۔ گیس کی اس بٹی کو دیکھ کر وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھ گیا۔ یہ بٹی غالباً اہم مسودات کو استعمال کرنے کے بعد جلانے کے لیے ہی بنائی گئی تھی، یا پھر ممکن ہے وانڈا اسے کوئی اور بھی کام لیتی ہو۔ ٹائیگر نے سوئچ دبا کر دروازہ کھولا۔ بٹی اینٹوں کی بنی ہوئی تھی اور اس میں گیس کا مختصر سا شعلہ نظر آ رہا تھا۔ ٹائیگر نے کنٹرول بٹن کو گھمایا تو یہ شعلہ کسی ناک کی زبان جیسے انداز میں لپک پڑا۔ اس کے ساتھ ہی گیس کے تیز اخراج کی وجہ سے پھنکاروں جیسی آوازیں پیدا ہونے لگیں۔ وہ چند لمحوں تک شعلوں کا رقص دیکھتا رہا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاغذات تھوڑے تھوڑے کر کے بٹی میں ڈالنے شروع کر دیے، حتیٰ کہ آخری دستہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل کر شعلوں کے نرغے میں پہنچ گیا۔ ٹائیگر نے پوکر اٹھا لی۔ یہ سلاخ آگ میں جلتی ہوئی اشیاء قریدنے کے کام آتی تھی۔ وہ قریدنی کے ذریعے ان کاغذات کو چھیڑتا رہا جو اپنی تہوں کی وجہ سے شعلوں کی زبان سے محفوظ تھے۔ جب اسے اطمینان ہو گیا کہ کمپیوٹر پروگرام کی تمام نقول راکھ میں تبدیل ہو چکی ہیں تو اس نے بٹی کا دروازہ بند کر دیا، لیکن آگ کم نہیں کی۔ قریدنی اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ پلٹ کر تالاب کی طرف دیکھنے لگا اور چونک پڑا۔ وانڈا اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ اس کے بالوں سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھی اور پانی کے قطرے اس کے جسم پر بھی چمکتے نظر آ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں جنونی قاتلوں جیسی سرخی اور چمک تھی، لیکن اس سے کہیں زیادہ اس ریوالور کی نال چمک رہی تھی جسے وانڈا نے تھام رکھا تھا اور جس کی نال ٹائیگر کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ ٹائیگر نے طنزیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ تالاب میں اوپر تلے کئی غوطے لگانے کے بعد وانڈا کا میک اپ اتر گیا اور اس کے بال بھی بری طرح بے ترتیب ہو گئے، جس کے باعث وہ اس وقت بے حد بونڈی لگ رہی تھی۔ اوپر سے غم و غصے نے اس کے نقش و نگار ہی مسخ کر دیے تھے۔ اس وقت اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ملک کی ایسی ہیروئن ہے جس کے خواب دیکھنے والوں کی تعداد لاکھوں کو چھوتی ہے۔ باسٹرڈ، وہ دانت پیس کر غرائی، اگر تم پیار سے کہہ رہی ہو تو میں ہرگز برا نہیں مانوں گا، میں تمہیں قتل کر دوں گی۔ شہزاد ہنس پڑا۔ اوہ ہاں، غالباً یہ منظر میں تمہاری کسی فلم میں بھی دیکھ چکا ہوں۔ یقیناً، لیکن اس فلم میں ریوالور سمیت ہر چیز نقلی تھی، جبکہ یہاں میری نفرت سے شروع ہو کر ریوالور میں موجود گولیوں تک ہر چیز حقیقی ہے، وانڈا نے کسی شیرنی کی طرح غراتے ہوئے کہا۔ اس کا ریوالور والا ہاتھ رفتہ رفتہ بلند ہونے لگا۔ ٹائیگر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ برقرار رہی۔ اگر تم یہ ریوالور اس تالاب میں پھینک دو تو میں تمہاری زندگی کے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ تم مر رہے ہو شہزاد، وہ دانت کچکچا کر بولی۔ تب پہلی بار ٹائیگر نے اس کی آنکھوں میں وہ چمک دیکھی جو ظاہر کر رہی تھی کہ وانڈا ایک اذیت پسند عورت ہے۔ اس کا کچھ اندازہ اسے وانڈا کے دفتر میں اس کی رفاقت کے دوران بھی ہوا تھا۔ تب اس نے اسے محض ایک وقتی جذبہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا اور وہ اس کے سامنے کھڑی محض اس لیے دانت پیس رہی تھی کہ اس کی توقع کے مطابق ٹائیگر کے چہرے پر گھبراہٹ اور خوف کے تاثرات نہیں پیدا ہوئے تھے، جبکہ وہ ان کی تمنا دل میں لیے انتظار کر رہی تھی۔ اس کا یہ انتظار ٹائیگر کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا تھا۔ جس وقت شہزاد بٹی میں کاغذات جلا رہا تھا، اگر وہ اس وقت چپکے سے عقب میں کھڑی کھڑی دور ہی سے گولی چلا دیتی تو یقیناً اسے نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو سکتی تھی۔ ریوالور والا ہاتھ بلند ہو چکا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں گور رہے تھے۔ ریوالور کی نال ٹائیگر سے اتنے فاصلے پر تھی کہ اگر وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی سلاخ آگے بڑھاتا تو وانڈا کے ہاتھ کو آسانی سے چھو سکتا تھا۔ مانگو مجھ سے زندگی کی بھیک مانگو، وہ غرائی۔
وہ تمہارے پاس نہیں ہے جانے عزیز۔ وانڈا کے جبڑے سختی سے بیچ گئے، اس کے رخساروں کی ہڈیاں نمایاں ہو گئی اور اس کی کنپٹی کی ایک رگ تیزی سے پھڑک کر بتا رہی تھی کہ اس وقت جنون اس کے ذہن پر پوری طرح سوار ہو چکا ہے۔ تم ایک مردہ عورت ہو وانڈا، ٹائیگر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا کوریدنے والا ہاتھ بلند ہوا۔ ٹائیگر کے دائیں ہاتھ نے اتنی تیزی سے حرکت کی تھی کہ وانڈا کو اس وقت تک احساس نہ ہو سکا کہ جب تک وہ ریوالور کا ٹریگر دبا نہیں چکی تھی۔ سلاخ کا کونا ریوالور کی نال میں گھس چکا تھا اور ٹائیگر نے اسے مضبوطی سے دبا رکھا تھا۔ ہلاکت خیز گولی کے لیے نکاسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور ریوالور کا چیمبر پھٹ گیا۔ ریوالور کے چیتھڑے اڑ گئے۔ اب وانڈا کے ہاتھ میں ریوالور نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ جو کچھ بھی اس کے اپنے ہی چہرے پر منتشر ہو چکا تھا۔ ریوالور کے پھٹنے سے دانت کے ٹکڑے اڑے جنہوں نے وانڈا کے چہرے کو پلپلا کر دیا۔ جگہ جگہ سے گوشت کے لوتھڑے اڑ گئے۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی طاقتور پنجے نے اس کے چہرے کا گوشت نوچ لیا ہو۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹ گئی۔ عقب میں تالاب کا کنارہ تھا، گیلا فرش جس پر وہ پھسلتی ہوئی پانی میں جا گری۔ ٹائیگر نے دھماکہ ہونے سے صرف 2 لمحے قبل ایک طرف چھلانگ لگائی تھی اور وہ تالاب کے فرش سے 2 گز دور گھاس پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ کوہنیوں کے بل اٹھ گیا۔ وانڈا تالاب میں گر چکی تھی۔ وہ تالاب کے کنارے جا کھڑا ہوا اور وانڈا کی طرف دیکھنے لگا جو اس وقت کسی مردہ مچھلی کی طرح چت تیر رہی تھی اور اس کا رخ ٹائیگر ہی کی طرف تھا، لیکن وہ اسے دیکھ نہیں سکتی تھی کیونکہ اس کی آنکھوں کی جگہ 2 سوراخ تھے۔ ان سوراخوں سے دونوں ڈیلے نہ جانے کہاں اڑ رہے تھے۔ خس کم جہاں پاک، ٹائیگر نے زیر لب کہا اور تالاب سے ہٹ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آتے وقت اس نے وانڈا کے باڈی گارڈ کو ٹھکانے لگا کر اچھا ہی کیا تھا، ورنہ اس وقت خاصی دشواری کا سامنا ہوتا۔ ممکن تھا کہ ریڈ ایکس اور اوشان کے مابین ہونے والی بات چیت بوریت کا شکار ہو جاتی، لیکن اوشان نے ایک ایسا موضوع چھیڑ دیا جس میں ریڈ ایکس دلچسپی لینے پر مجبور ہو گیا۔ اوشان نے اب اس کی فنی خرابیوں پر گفتگو شروع کر دی۔ ایک فلم میں تم نے جب دائیں ہاتھ سے ایک میز پر ضرب لگا کر اسے توڑا تھا تو در حقیقت تم اس کے ایک حصے کو فضا میں اس طرح اچھالنا چاہتے تھے کہ تمہارا حریف اس کی زد میں آ جاتا۔ کیا میں اس منظر میں کامیاب نہیں رہا تھا؟ یقیناً رہے تھے، لیکن وہ کامیابی کیمرے کی کارکردگی کا کمال تھی۔ اوشان نے مسکرا کر کہا، ٹھہرو میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ اوشان نے ادھر ادھر دیکھا۔ کون سی میز ٹوٹ جانے پر تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ جو بھی چاہو منتخب کر لو، ریڈ ایکس نے مسکرا کر کہا۔ اوشان نے ایک آہنی میز کی طرف دیکھا۔ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا؟ ریڈ ایکس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں۔ اوشان نے دیوار پر لگے ایک فریم کی طرف اشارہ کیا۔ فرض کر لو یہ فریم میرا ہدف ہے، اس نے کہا اور اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ فضا میں بلند ہونے لگا۔ ریڈ ایکس کے ہونٹوں پر تضحیک آمیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ اوشان، اس نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا ہاتھ بے حد کمزور ہے، کہیں چوٹ لگنے سے تمہاری کوئی ہڈی نہ ٹوٹ جائے۔ اس لمحے اوشان کا ہاتھ میز کے ٹاپ پر گرا اور ریڈ ایکس کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ اپنی زندگی کا سب سے حیرت انگیز منظر دیکھ رہا ہو۔ آہنی میز درمیان سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی اور اس کا ایک حصہ زمین سے بلند ہو کر تیزی سے اس فریم کی طرف بڑھا جس کا تعین اوشان پہلے ہی کر چکا تھا۔ ایک دھماکہ ہوا اور وہ فریم چکنا چور ہو کر گر گیا۔ کیا تم کوئی میکانکی انسان ہو؟ ریڈ ایکس نے پوچھا۔ نہیں، میں گورڈنز نہیں ہوں۔ گورڈنز؟ ریڈ ایکس کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی کھوپڑی بگ سے اڑ گئی ہو۔ کیا گورڈنز روبوٹ ہے؟ جیسے تم جانتے ہی نہیں، اوشان نے مسکرا کر کہا۔ ریڈ ایکس کا جسم ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے میں بھیگنے لگا۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب گورڈنز نے گلاس توڑ کر کانچ کی کرچیاں اپنی انگلیوں سے پیس ڈالی تھی۔ وہ خوف زدہ ہو گیا۔ تم نے مجھے چیلنج کیا تھا ریڈ ایکس، اوشان نے کہا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا، وہ ہکلانے لگا۔ اسکرین پر تم نے، وہ وانڈا کی فرمائش پر بولا ہوا ایک ڈائلاگ تھا۔ ریڈ ایکس نے گھبرا کر کہا، میں نہیں جانتا تھا کہ وہ در حقیقت کسی کے لیے چیلنج ہے۔ کیا تم جانتے ہو ریڈ ایکس تم اب تک کیوں زندہ ہو؟ ریڈ ایکس نے بے بسی سے سر کو منفی جنبش دے دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ شکریہ اوشان، اگر میرے دل میں آپ کے لیے احترام نہ پیدا ہو گیا ہوتا تو شاید میں بھی آپ کو قتل کرنے کی کوشش کر بیٹھتا اور تب بھی میں تمہیں ایک موقع ضرور فراہم کر دیتا۔ وقت ہو گیا۔ اوشان نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے آپ کو ہلاک کر کے یا زندہ حالت میں ایک جگہ پہنچانا ہے، وہ بے چارگی سے بولا۔ چلو جلدی چلو، لیکن اوشان وقت ضائع نہ کرو۔ اوشان کا لہجہ بے حد سخت ہو گیا۔ ریڈ ایکس خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اوشان کو لے کر باہر آیا اور پھر دونوں اسٹوڈیوز کی عمارت کی طرف چلنے لگے۔ تمہیں یہ کس نے کہا تھا کہ مجھے ہلاک کر دو یا کسی مخصوص جگہ پہنچا دو؟ راستے میں اوشان نے پوچھا۔ وانڈا کا ایک گھر کارا، ڈاکٹر گورڈنز مشینی لاش۔ اوشان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ریڈ ایکس اسے لے کر ایک اندرونی کمرے میں پہنچا
جہاں کسی فلم کے لیے سیٹ لگا ہوا تھا۔ اوشان نے وہاں پہنچتے نتنے پھلا کر کچھ دیر فضا میں سونگا، پھر مسکرا کر بولا، ٹھیک ہے داد کے فرزند، باہر آ جاؤ۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی رہی، سیٹ خاموش تھا، دیواریں تک چپ تھی۔ مان ایک دروازہ دھماکے سے کھل گیا اور اس میں سے ڈاکٹر گورڈنز اندر آ گیا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی ہی عجیب مسکراہٹ تھی۔ تو تم اسے ٹھکانے لگانے میں ناکام ہو گئے؟ وہ ریڈ ایکس کی طرف دیکھ کر بولا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ نہیں، اوشان کی گرجدار آواز پر وہ ٹھٹک گیا، تم اسے کچھ نہیں کہو گے، میں دنیا کو اتنے اچھے ہیرو سے محروم نہیں کرنا چاہتا۔ گورڈنز نے دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈال کر نکالے تو ان میں ریوالور چمک رہے تھے۔ اس نے کہکہا لگا کر کہا، اگر یہ تمہاری آخری خواہش ہے تو میں اسے ضرور پوری کروں گا۔ ریڈ ایکس یہاں سے نکل جاؤ فوراً۔ ریڈ ایکس نے اوشان کی طرف دیکھا۔ اوشان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ریڈ ایکس کے جاتے ہی گورڈنز نے کہا، بوڑھے آدمی اپنے ریوالور نکال لو اور یہ کھیل ختم کر دو۔ میرے پاس کوئی ریوالور نہیں ہے، اوشان نے جواب دیا، اور اسی لمحے گورڈنز کے دونوں ریوالور گرج اٹھے۔ اوشان کا کہکہا بے حد گرجدار تھا۔ ٹائیگر نے ٹیکسی گیٹ پر ہی چھوڑ دی اور تیزی سے دوڑنے لگا۔ اس کے دوڑنے کا انداز بے حد عجیب لیکن بے حد دلکش تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ زمین پر پاؤں لگائے بغیر ہی زمین سے کچھ اوپر ہوا میں ٹانگیں چلا رہا ہو۔ ہوا کی تیز رفتاری کے باعث اس کے کپڑوں کو کسی عظیم پرندے کے پروں کی طرح پھڑپھڑا رہی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ گلوبی اسٹوڈیوز کا مسلح محافظ اپنے کیبن سے باہر آ رہا تھا۔ اس نے ایک ٹیکسی گیٹ کے سامنے رکتے دیکھ لی تھی۔ جتنی دیر میں وہ اپنے کیبن سے باہر آیا تھا، اتنی دیر میں ٹائیگر نہ صرف ٹیکسی سے اتر آیا تھا بلکہ اس نے گیٹ تک آدھے سے زیادہ فاصلہ بھی طے کر لیا تھا۔ مسلح محافظ کے لیے یہ تیز رفتاری کسی طرح بھی قرین قیاس نہیں تھی، اس لیے پہلے تو وہ ہکا بکا کھڑا رہ گیا، پھر شہزاد کے پیچھے دوڑ پڑا۔ اتفاق سے اس وقت گیٹ کھلا ہوا تھا کیونکہ اسے گولف کارٹ باہر آ رہی تھی۔ یہ ایک چھوٹی سی گاڑی تھی جس میں سیٹ پر سامان پہنچانے کا کام لیا جاتا تھا۔ گولف کارٹ چلانے والا بھی بدحواس ہو گیا۔ اگر وہ ایک جھٹکے سے بریک نہ لگا دیتا تو وہ سامنے سے آنے والا گاڑی سے ٹکرا کر ڈھیر ہو گیا ہوتا، اور پھر وہ شخص گاڑی سے ٹکرا بھی گیا۔ لیکن وہ شخص خود تو ڈھیر نہ ہوا بلکہ گولف کارٹ چلانے والا نہ جانے کیسے اپنی سیٹ سے اچھلا اور گاڑی سے نکل کر گھاس کے پلاٹ میں جا گرا۔ اگر وہاں نرم نرم گھاس نہ ہوتی تو شاید اس کی ہڈی پسلی ایک ہو گئی ہوتی۔ گرنے کے بعد اسے سنبھلنے میں شاید ایک ہی لمحہ لگا تھا، لیکن اتنے قلیل سے وقفے میں گولف کارٹ نہ صرف تیزی سے گھوم گئی تھی بلکہ وہی شخص اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اسے واپس دوڑا بھی رہا تھا۔ وہ کوہنیوں کے بل اٹھا اس حیرت انگیز منظر کو دیکھتا رہ گیا۔ دفعتاً اسے کسی اور کے دوڑنے کی آواز سنائی دی۔ وہ پلٹ کر دروازے کی طرف متوجہ ہوا تو اسے مسلح محافظ دکھائی دیا۔